الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے. الطریقۃ العصریہ حضرت شیخ الحدیث عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. درج اولی میں پڑھائی جاتی ہے. ابتدائی عربی سیکھنے والوں کے لیے انتہائی مفید اور انتہائی آسان ہے. اگر آپ ابتدائی عربی سیکھنا چاہتے ہیں، ابتدا سے ہی عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس پر سنجیدہ ہیں، تو اس سبق کے دروس کو آپ روزانہ ایک ایک سنیں. اس کی تمرینوں کو آپ حل کریں. انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اندر کافی تبدیلی محسوس کریں گے. درس نظامی میں درجہ اولی میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس لیے آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے. الدرس الاول، پہلا سبق. یہاں پہ دو چیز یاد رکھیں کہ ہاذا ایک لفظ ہے، ہاذا کتاب قلم. ہاذا اس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے قریب میں کوئی چیز ہو نا آپ کے پاس، قریب اشارہ کر لیجیے. جیسے کہتے ہیں ہاذا کتاب، ہاذا قلم، یہ قلم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاذا سے مفرد کے لیے اشارہ ہوتا ہے اور مذکر کے لیے ہوتا ہے. ایسا لفظ، ایسی چیز جو مذکر ہو، نر ہو، مذکر ہو اور اکیلا ہو، اس کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں ہاذا سے. جیسے ایک کتاب ہے تو ہم بولتے ہیں ہاذا کتاب، ہاذا قلم. آئیے آگے پڑھتے ہیں. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہاذا ورق، یہ ورق ہے. ورق یعنی پیج. ما ہاذا، آگے سوالیہ نشان ہے، کیا ہے یہ. ما سے کسی چیز، جیسے ایک ہے نا ہاذا، یہ اس کی شروع میں جب آپ ما لگائیں گے تو یہ کسی بے جان چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کسی چیز کے بارے میں سے سوال کرتے ہیں. اب کسی انسان کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو اس کے لیے آتا ہے من. آپ نیچے پڑھیں گے. ابھی صرف یہ دیکھیں کہ کسی چیز کے بارے میں جب ہم پوچھیں گے کسی سے کہ یہ کیا ہے تو اس کے شروع میں ما لگائیں گے. جیسے ما ہاذا، ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا مکتب، یہ ڈیسک ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا باب، یہ دروازہ ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا شباک، یہ کھڑکی ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. ہاذا جدار، یہ دیوار ہے. جدار دیوار کو کہتے ہیں. یہاں آپ نے کئی چیزیں پڑھی. آپ پہلے دیکھیں اوپر اسی لائن کے، یعنی آخری ان چیزوں کو دیکھیں. کتاب، قلم، کرسی، مکتب، باب دروازہ، شباک کھڑکی، جدار دروازہ، یہ دیوار. ان چیزوں کو، یہ کئی چیزیں آج آپ نے اس سبق میں پڑھی. اب ہاذا سے اشارہ کر رہے ہیں کسی انسان کی طرف. جیسے ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے. ہاذا استاد، یہ استاد ہے. ہاذا خادم، یہ خادم ہے. اب جب کسی سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، کسی انسان کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ، تو اس کے لیے شروع میں لگایا جاتا ہے من. جیسے کہتے ہیں من ہاذا، یہ کون ہے. آئیے دیکھیں. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا استاد، یہ استاد ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا خادم، یہ خادم ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا رجل، یہ مرد ہے. من ہاذا، یہ کون ہے. ہاذا ولد، یہ لڑکا ہے. یہاں آپ نے 5 لفظ پڑھے. جیسے ہاذا طالب، ہاذا استاد، ہاذا خادم، هذا رجل،
ھذا ولد، ان کو آپ اچھی طرح یاد کریں، استعمال کریں۔ آگے لفظ ہے ھذا سعید، ھذا محمود، ھذا حامد۔ یہ سعید ہے، یہ محمود ہے، یہ حامد ہے۔ لہذا اب آپ اشارہ کرنا آج ہم آپ سیکھ گئے، کسی مذکر کی طرف اشارہ کرنا آپ آج سیکھ گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے سیکھے آپ، ذرا تمرین دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 تمرین، ان الفاظ کو ھذا کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ھذا عمود، یہ ستون ہے۔ ستون کہتے ہیں نا، جیسے چھت، اس کے لیے بیچ میں ایک ستون ہوتا ہے جس پر چھت قائم ہوتا ہے، عمود کہتے ہیں۔ ھذا سقف، یہ چھت ہے۔ ھذا کأس، یہ گلاس ہے۔ ھذا ورق، یہ ورق ہے۔ ھذا تلمید، یہ شاگرد ہے۔ ھذا خادم، یہ خادم ہے۔ ھذا معلم، یہ استاد ہے۔ ھذا یوسف، ھذا یوسف، یہ یوسف ہے۔ ھذا حارس، حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، حارس۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ اب بتائیں، یہ پینسل ہیں۔ ھذا قلم الرصاص، یہ کھڑکی ہے۔ ھذا شباک، یہ دیوار ہے۔ ھذا جدار، یہ ستون ہے۔ ھذا عمود، یہ لڑکا ہے۔ ھذا ولد، یہ مرد ہے۔ ھذا رجل، یہ باپ ہے۔ ھذا والد، یہ سعید ہے۔ ھذا سعید، یہ مدرس ہے۔ ھذا معلم، یہ عالم ہے۔ ھذا عالم۔ قواعد گرامر، اس سبق میں آپ کو ایک اور خوبی یہ ملے گی کہ بنیادی قواعد جو ہے نا آخر میں سکھائے جاتے ہیں، جس کی طرف عمومی طور پر طلباء توجہ نہیں دیتے ہیں، جبکہ یہ قواعد انتہائی بہترین اور انتہائی اہم قواعد ہیں جو آپ کو عربی سکھانے میں کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ آپ کسی سے بھی، کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ یہ لفظ اس میں اشارہ ہے، تو آپ فوری سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے۔ جب کسی لفظ کی شروع میں لگائیں گے نا ھذا کتاب، تو اس ھذا کے ذریعے سے کتاب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ مذکر نر، جیسے رجل، فرس، حجر، پتھر کو کہتے ہیں، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، ماء پانی۔ ھذا اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر، مفرد اکیلے کو کہتے ہیں، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ نزدیک ہو۔ ایک بات اور بھی کر دی کہ جب کہ وہ نزدیک ہو۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ یار یہ عربی میں ھذا کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ فوری کہیں گے کہ اکیلا مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ بھی قریب ہو، جیسے ھذا کتاب، آپ کے قریب میں کوئی آدمی ہے، کوئی استاد ہے، کوئی چیز ہے، اکیلا ہے، مفرد ہے، مذکر ہے، تو اس کی طرف آپ ھذا کے ذریعے سے اشارہ کریں گے۔ نمبر 2، ما، اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے نا ما ھذا، یہ کیا ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے، کسی چیز کے بارے میں۔ من، اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ان دو اصول کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، من اور ما کا، یہ بہت زیادہ ہر سبق میں استعمال ہوں گے۔ جب بھی کسی چیز سے ما کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ جب من کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس سے کسی انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے، جیسے میں نے کہا ما فی الکأس، گلاس میں کیا ہے، آپ نے کہا کہ الماء فی الکأس یا فی الکأس ماء۔ جیسے دیکھیں یہاں نیچے الفاظ کے معانی، ان کو بھی آپ یاد رکھیں۔ ھذا، یہ، ما ھذا، یہ کیا ہے، مکتب، میز، تپائی، باب،
دروازہ، جدار دیوار، فرس گھوڑا، کأس پیالہ، رجل مرد، ولد لڑکا، من ھذا یہ کون ہے، عمود ستون، سقف چھت، حجر پتھر، ماء پانی، قلم الرصاص پینسل، اب یا والد باپ کو کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں والد بھی کہتے ہیں، ابن یا ولد بیٹے کو کہتے ہیں، شباک کھڑکی، حارس چوکیدار۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ پاک ترقی عطا فرمائے اور نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔